الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منو دست و دامان آل رسول. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منو دست و دامان آل رسول. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر آنا دل کا بولتے تھے. نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت. اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کہ نہ تھے ارے ہاں تھے. خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے. وہ نغمہ نعت کا سما تھا،
حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، آج کی بابرکت محفل پاک جشن معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کی رات بڑی بابرکت، بڑی مقدس رات ہے۔ پروردگار ہم سبوں کو اس بابرکت رات کی برکات نصیب فرمائے، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اہل ذوق و شوق سے، اہل محبت سے آپ حضرات جلد تشریف لائیں۔ محفل کا دورانیہ اتنا طویل نہیں ہے، مختصر سی ہی گفتگو ہوگی، اور محفل انشاءاللہ اپنے اختتام کو بھی جلد پہنچ جائے گی۔ تو جو حضرات بیان کے شروع ہونے کے انتظار میں تھے، برائے کرم آپ حضرات مسجد حاضہ میں تشریف لے آئیں۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی رات بڑی ہی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں ایک عظیم واقعہ رونما ہوا۔ پہلے اس واقعے کو آپ خلاصے کے طور پہ سماعت کر لیں، تاکہ پھر ہم اس پر تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ 27 رجب المرجب کو میرے مدنی آقا ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے۔ جناب جبرائیل فرشتوں کے ساتھ آئے اور حضور کو بیدار کر کے حتیم کعبہ میں لائے، جہاں سرکار کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، حضور کے قلب اطہر کو نکالا گیا، پھر اس کو دھویا گیا، اور پھر حضور کے سینہ مبارک کو بند کیا گیا۔ پھر اس کے بعد میرے مدنی آقا براق پر سوار ہوئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، اور پھر مسجد اقصی سے آسمان اول، پھر آسمان اول سے ساتوں آسمانوں سے پھر سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے لامکاں سے پھر وہ نبی تشریف لائے۔ رات کے اس مختصر سے حصے میں اللہ نے اپنے نبی کو معراج کرائی، اور جب سرکار تشریف لائے تو حضور کا بستر مبارک بھی گرم تھا، اور وہ جو وضو کا پانی تھا وہ بھی بہہ رہا تھا۔ اتنے سے مختصر سے وقت میں پروردگار نے اپنے نبی کو معراج کرائی۔ حضور نے جنت کی سیر کی، حضور نے عرش و کرسی کو دیکھا،
حضور نے لوح و قلم کو دیکھا، جنت کی سیر کی، جہنم کو دیکھا، انبیاء سے ملاقات کی، انبیاء کی امامت کرائی، اور پھر سرکار تشریف لے آئے۔ اس مختصر سے وقت میں یہ سارا کچھ جو ہوا، اسے معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارا یہ عقیدہ ہے حضور کی جو معراج تھی وہ معراج جسمانی تھی، یعنی حضور نے اپنے رب کا دیدار سر کی آنکھوں سے کیا۔ معراج روحانی تو حضور کو کئی بار ہوئی، تو معراج جسمانی جو ہے وہ حضور کو ایک بار ہوئی، اور وہ 27 رجب المرجب کو۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر 2 جگہوں پر ہے، ویسے رہنے دو، ویسے پہلے صحیح تھا۔ ایک تو سورۃ بنی اسرائیل میں، اور دوسرا سورۃ النجم جو ہے، اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ النجم کی ابتدائی آیات ہم نے جمعۃ المبارک میں بیان کی تھی۔ آج ہم سورۃ بنی اسرائیل کی چند ایک آیات، اور پھر اس کے بعد قصیدہ معراجیہ کے چند اشعار۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، لیلاً رات کے مختصر سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب اگر کوئی بندہ حضور کی معراج مسجد حرام سے جو مسجد اقصی تک ہے، اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک، اس کا ذکر احادیث طیبہ میں موجود ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے، بد مذہب ہے، بے دین ہے۔ تو جس کا ذکر قرآن سے ثابت ہے اس کا انکار کافر ہے، اور جس کا ذکر حدیث میں ہے اس کا منکر گمراہ اور بد مذہب ہے۔ تو میرے بھائی، میرے دوستو، میرے نوجوانوں، مجھے اور آپ کو اپنے اس مقدر پہ نازاں ہونا چاہیے کہ میرا اور آپ کا شمار اس جماعت میں ہوتا ہے کہ جو اپنے نبی کا جب ذکر کرتی ہے تو پھر ذکر یوں کرتی ہے کہ اہل آسمان کو بھی پتہ چل جاتا ہے اور اہل زمین کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ حضور کے غلام حضور کا ذکر کر رہے۔ ہم اپنی مساجد میں چراغاں کرتے ہیں، اپنی مسجدوں کو دلہن کی طرح سجاتے ہیں، اور پھر حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اور پھر حضور کا ذکر خیر کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ پروردگار نے بھی جب حضور کو معراج کرائی نا، تو مالک نے آسمان کو بھی سجایا، زمین کو بھی سجایا، اور زمین کے چپے چپے کو اس مالک نے معراج کے رات سجایا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے یہ جو اشعار ہیں نا، اگر کسی اور کے ہوتے تو ظاہر بندہ پڑھنے سے پہلے 100 بار سوچتا کہ اس کے اندر کتنی صداقت ہے، آیا کہ یہ اشعار قرآن و حدیث کے جو ہے وہ درست بیٹھتے ہیں یا نہیں۔ مگر جب بات سیدی اعلیٰ حضرت کی ہو تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمیں پر رچیتی شادی مچیتی دھومیں۔ وہاں فلک پر یہاں زمیں پر رچیتی شادی مچیتی دھومیں،
ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ انوار کہتے ہیں روشنیوں کو، نور کو۔ میرے امام فرماتے وہاں سے نور آ رہا تھا اور یہاں سے خوشبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات پھٹ رہے تھے۔ اور پھر آپ آگے کیا فرماتے ہیں، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی۔ میرے امام فرماتے ہیں سرکار مدینہ کے رخ زیبا کی جو روشنی تھی وہ ایسی نکلی کہ عرش کو بھی جا کے حضور کے رخ زیبا کی روشنی منور کر دیا۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی۔ وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے، شیش محل لاہور کے اندر ہے نا، اس کو شیش محل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی دیواروں میں شیشے ہیں، اس کی دیواروں میں شیشے ہیں۔ اب اس کو آپ یوں سمجھیے، کسی کمرے کی دیواروں میں شیشے ہوں، جگہ جگہ شیشے ہوں، اور آپ اس جگہ پہ اگر ایک ماچس کی تیلی جلائیں تو آپ بتائیں اس کے اندر روشنی زیادہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب آپ کو ہر شیشے میں آگ جلتی نظر آ رہی ہوگی، دیوار کے ہر شیشوں میں آپ کو آگ جلتی نظر آ رہی ہوگی۔ جلائی تو آپ نے ایک تیلی ہے مگر ہر شیشے میں وہ آگ جل رہی ہوگی۔ جب وہ ہر شیشے میں آگ جل رہی ہوگی تو وہ جگہ اور روشن ہو جائے گی۔ تو میرے امام بھی کیا فرماتے ہیں، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ جب حضور گئے تو حضور کے نور کی روشنی سی جگہ جگہ نور ایسے چمک رہا تھا کہ جیسے حضور کے نور کا عکس جو ہے وہ جگہ جگہ اللہ نے لگا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ کی کیا فرماتے ہیں، نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ، نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ جب سرکار کو معراج ہوئی تو ظاہر ہے خانہ کعبہ بھی سجا، خانہ کعبہ کی زیب و زینت بھی کی گئی۔ اور میرے امام کیا فرماتے ہیں، اس دن خانہ کعبہ یوں خوبصورت لگ رہا تھا، اور خانہ کعبہ کی خوبصورتی کو حجر اسود نے مزید جو ہے نکھار دیا۔ وہ کس طرح؟ آپ فرماتے ہیں اگر کسی کے چہرے پہ کالا تل ہو نا تو چہرے کی خوبصورتی کو دوبالا کرتا ہے، چہرے کی خوبصورتی کو دوبالا کرتا ہے۔ اور میرے امام فرماتے ہیں حجر اسود کی خوبصورتی خانہ کعبہ کی خوبصورتی دوبالا کیوں ہوئی کہ اللہ نے خانہ کعبہ کی کمر پر ایک تل لگایا ہے کالا، جسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی کمر پہ ایک تل ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ تو میرے امام کیا فرماتے ہیں، نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ، نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے، رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر خوبصورتی دوبالا ہو گئی، اللہ نے حجر اسود کی شکل میں ایک کالے رنگ کا تل جو ہے وہ خانہ کعبہ میں لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے سیدی اعلی حضرت آپ آگے کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمائے نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جب سرکار کو معراج ہوئی نا تو منظر کیا تھا، خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، تو دلوں کے اندر ایک خوشیاں تھی، اور دلوں کے طاؤس، طاؤس کہتے ہیں مور کو، اور مور کبھی کبھار اپنے سارے پروں کو نکالتا ہے اور اپنی خوبصورتی دکھاتا ہے، اپنی خوبصورتی دکھاتا ہے۔ تو میرے امام کیا فرماتے ہیں، خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمائے نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ فرماتے جب سرکار کو معراج کرائی گئی تو وہ ماحول ایسا ہو گیا، وہ جو ہے
محفل کے اندر رونق ایسے آ گئی کہ خانہ کعبہ بھی خود وجد میں آ گیا، خانہ کعبہ بھی خود وجد میں آ گیا کہ سرکار کو معراج کرائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلی حضرت پھر آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں، غبار بن کر نثار جائیں کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں۔ سرکار کو جو معراج ہوئی تو فرماتے ہیں کہ ہم تو تھے نہیں کہ ہم حضور کی اس گرد کو پاتے کہ جس گرد پہ سرکار کا قدم لگا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ غبار بن کر نثار جائیں کہاں اس رہ گزر کو پائیں۔ جو غبار ہوتا ہے وہ بندے کے جانے کے بعد اڑتا ہے، اور پھر غبار جو ہے جانے والے کا پیچھا بھی کرتا ہے۔ آپ اگر کہیں سے تیزی سے گزرے تو غبار اڑے گا، اور جب آپ گزریں گے تو ایسا لگے کہ جیسے غبار آپ کے پیچھے آ رہا ہے، مگر ایک حد تک آتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے۔ تو میرے امام کیا فرماتے ہیں، غبار بن کر نثار جائیں کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کے آنکھیں۔ فرماتے ہیں ہمارے دل تو بےتاب ہیں، مگر سرکار جس راہ سے گزرے تھے اس راہ میں فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے تھے، اور جنت کی حوروں نے اپنی آنکھوں کو بچھایا ہوا تھا۔ جنت کی حوروں نے اپنی آنکھوں کو بچھایا ہوا تھا اور فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے تھے۔ ہمارے دل اور حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں سیدی اعلی حضرت، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کو دولہا بنایا جاتا ہے نا، تو بنانے کے بعد پھر اس کے سر سے صدقہ اتارا جاتا ہے، پنکھا چلا دو، صدقہ اتارا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کو نظر نہ لگے، اس کو نظر نہ لگے۔ میں اس کو اپنی زبان میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں، ہمارے ہاں نا گاؤں دیہات میں، اب تو خیر وہ ماحول نہیں ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کی شادی ہوتی تھی نا دولہے کی، بلکہ یہاں پر بھی آپ کے ہاں ہوگا کہ دولہے کے اوپر جو ہے وہ پیسے کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ تو جب چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تو باراتی کیا کرتے ہیں، ان پیسوں کو چنتے ہیں، ان پیسوں کو چنتے ہیں۔ اور گاؤں دیہات میں ایسا ہوتا جب پیسوں کا چھڑکاؤ ہوتا تو سارے بچے پیسوں کو چنتے تھے، اور اگر چھڑکاؤ نہ ہوتا تو چند دیر کے لیے رک جاتے تھے۔ اب آپ اس منظر کو اپنی آنکھوں میں رکھو اور میرے امام کے شعر پر غور کرو۔ آپ کیا فرماتے ہیں، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ۔ سرکار تو دولہا بنے ہوئے نا، تو کیا فرماتے ہیں، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا۔ تو رب تقسیم کیا کر رہا ہے، رب نور تقسیم کر رہا ہے، رب نور تقسیم کر رہا ہے۔ اور میں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ کہ چاند سورج مچل مچل کر، تو سورج اور چاند مچلنے لگ گئے، بھائی لیں تو کیا لیں، جبی کی خیرات، اے پروردگار محمد کی پیشانی کا نور ہی عطا فرما دے۔ کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے۔ تو جو مل گیا تھا نا سورج اور چاند کو، میرے امام فرماتے ہیں وہی تو اب تک نور جو چھلک رہا ہے وہ سرکار کی دین ہے، حضور کا دیا ہوا وہ صدقہ ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ سورج اور چاند کو تو وہ خیرات تقسیم ہوئی، اب ستاروں کے حصے میں کیا آیا؟ فرماتے جب سرکار مدینہ کو غسل دیا گیا نا حتیم کعبہ میں، حضور کے قلب اطہر کو دھویا گیا، سرکار نے غسل فرمایا، تو وہ جو پانی تھا، پانی، اس پانی کو کٹوروں نے تاروں میں بھر لیا تھا۔ تاروں نے کٹورے، کٹورے سمجھتے نا آپ، کٹورے، تو کٹوروں میں تاروں نے پانی کو بھر لیا تھا۔ اس پانی کی برکت ہے کہ آج ستارے اور تارے چمک رہے ہیں۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے،
نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے سیدی اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سورج اور چاند کی بات ہو گئی، تاروں کی بات ہو گئی، اب بات ہو رہی ہے جنت کی۔ میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ بچا جو تلووں کے ان کا دھوون، پاؤں کے تلوے ہیں نا، بچا جو تلووں کے ان کا دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ بچا جو تلووں کے ان کا دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اترن سمجھتے ہیں کہ جب دولہا تیار ہوتا ہے تو جو دولہے کے پرانے کپڑے ہوتے ہیں وہ اتار لیے جاتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں اترن۔ تو میرے امام کیا فرماتے ہیں کہ حضور کے تلووں کا جو صدقہ تھا وہ تو جنت کی رنگ و روغن میں استعمال ہو گیا۔ اب یہ پھول ہیں، پھولوں کو کیا ملے؟ فرمایا کہ پھولوں کو یہ ملا جو میرے مدنی آقا کا اترن تھا نا، جو حضور کے جسم اطہر سے جو کچھ اترا اللہ نے پھولوں کو دیا تو پھول گلے گلزار بن گئے۔ بچا جو تلووں کے ان کے دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں سیدی اعلی حضرت؟ آپ فرماتے ہیں ابھی نہ آئے تے پشت زین تک، ابھی نہ آئے تے پشت زین تک۔ زین گھوڑے کی وہ زین کہ جس کے اوپر بندہ بیٹھتا ہے اس کو کہتے ہیں زین۔ میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ ابھی نہ آئے تے پشت زین تک۔ سرکار جب براق پر سوار ہونے لگے نا تو حضور چند لمحوں کے لیے ٹھہر گئے۔ ٹھہر کیوں گئے؟ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں جبرائیل میں تو براق پہ سوار ہو رہا ہوں، بھلا یہ بتاؤ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا براق پہ سوار نہیں ہوئے، حضور براق پہ سوار نہیں ہوئے، بلکہ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ حضور نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اور نفل ادا کرنے کے بعد سرکار بیٹھے رہے۔ اتنے میں جناب جبریل امین رب کا پیغام لائے اور فرمائے کہ اے حبیب، رب نے کہا ہے آپ آؤ، آپ کی امت کا معاملہ رب آپ کے سپرد فرما دے گا۔ تو سرکار براق کی زین پہ نہیں بیٹھے، اس انتظار میں کہ میری امت کا معاملہ کیا ہوگا۔ تو کیا فرماتے ہیں میرے امام؟ ابھی نہ آئے تے پشت زین تک۔ سواری پہ سوار نہیں ہوئے، کیوں کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک۔ اس انتظار میں تھے رب امت کی مغفرت کا کوئی تحفہ تو دے، امت کی مغفرت کا کوئی تحفہ تو دے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ صدا شفاعت نے دی مبارک، شفاعت نے خود مبارک دی۔ اے نبی آپ کو مبارک ہو، رب نے آپ کے امتیوں کی گناہوں کی بخشش فرما دی ہے۔ ابھی نہ آئے تے پشت زین تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک، صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے تھے۔ میرے امام کیا فرماتے ہیں کہ جب شفاعت نے مبارک دینا، اے نبی رب نے آپ کے امتیوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو یہ جو گناہ ہے نا، یہ گناہ جھومنے لگ گئے۔ گناہگار تو جھومے ہی جھومے، یہ گناہ بھی جھومنے لگ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے ہمیں حضور کے امتیوں سے دور کر دیا ہے۔ اگر ہم حضور کے امتیوں کے پاس رہتے تو اس نبی کو تکلیف ہوتی۔ تو گناہ جھومنے لگ گئے کہ رب نے ہمیں حضور کے امتیوں سے دور کر دیا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ گناہ مستانہ جھومتے تھے، گناہ مستانہ جھومتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں سیدی اعلی حضرت؟ کمال کا یہ قصیدہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر،
عیاں ہو معنی اول آخر. سارے نبی مسجد اقصی میں جمع ہوئے تو اس کا راز کیا تھا؟ میرے امام فرماتے ہیں اس کا راز یہ تھا، نماز اقصی میں تھا یہی سر. عیاں ہو معنی اول آخر، حضور اول بھی ہیں حضور آخر بھی ہیں. اول خلعت کے حساب سے اور آخر بعثت کے حساب سے. جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں نا، میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ نے آپ کو کب نبوت سے سرفراز کیا؟ تو میرے مدنی آقا نے فرمایا اے جابر، ابھی جناب آدم کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا، ابھی جناب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اللہ نے اس وقت میرے نور کو پیدا کیا، رب نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا. حضور خلعت کے حساب سے اول ہیں اور بعثت کے حساب سے آخر ہیں. تخلیق حضور کے نور کی سب سے پہلے ہے، مگر سرکار کی دنیا میں آمد سارے نبیوں کے بعد سب سے آخر میں ہے. حضور نے فرمایا میں اول بھی ہوں میں آخر بھی ہوں. اور حضور نے کمال کی بات ارشاد فرمائی ہے اپنی گناہگار امتیوں کے لیے، فرمایا کہ میرا زمانہ تو آخر میں ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے میں اور میری امت اٹھائی جائے گی. اٹھائی میں اور میری امت جائے گی. اور کیا فرماتے میرے امام؟ نماز اقصی میں تھا یہ سر، عیاں معنی اول آخر، کہ جو حضور اول بھی آخر بھی ہے یہ راز تھا نا، اس راز کو کھولا جائے. تو میرے امام کیا فرماتے ہیں کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. سارے نبی پیچھے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں. مصلی امامت پہ کسے کھڑا کیا ہے؟ مصلی امامت پہ میرے اور آپ کے مدنی آقا محمد رسول اللہ کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. عزیزان گرامی قدر، یہاں پر ایک بہترین لطیف نقطہ آپ کی سماعتوں کے نظر. ہماری فقہ کے اندر جب کسی جگہ پہ کئی علماء جمع ہو جائیں تو مصلی امامت پہ کس کو کھڑا کیا جائے، فقہاء نے اس کی شرائط بیان کی ہیں. اس کی شرائط ہے. مثال کے طور پر علماء کی جماعت ہے اور وہ سر راہ ہیں، سفر میں ہیں. اب ایک کو تو آگے بڑھ کے نماز پڑھانی ہوگی، تو اب یہاں پہ جتنے بھی علماء ہیں تو ان علماء میں سے کس کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا جائے؟ فقہاء نے اس کی چند شرائط بیان کی ہیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ مصلی امامت پر اس کو کھڑا کیا جائے جہاں کئی علماء ہوں کہ جو سب سے زیادہ قرآن اچھا پڑھتا ہو، جو سب سے زیادہ قرآن اچھا پڑھتا ہو. اب آپ بتائیں، سارے نبی جمع ہیں اور سارے نبی حضور کے مقتدی ہیں اور میرے مدنی آقا مقتدا ہیں. بڑا ایمان سے بتاؤ، اگر اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں تو اس کائنات میں سب سے میٹھی رسیلی خوبصورت آواز میرے اور آپ کے پیارے آقا مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پھر کہا جاتا ہے اگر آواز میں سارے برابر ہیں تو پھر مصلی امامت پر اس کو کھڑا کیا جائے کہ جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو. اگر آپ اس بات کو چند لمحوں کے لیے مان بھی لیں، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک اللہ نے سب سے زیادہ جسے علم دیا ہے وہ میرے اور آپ کے مدنی آقا کو دیا ہے. قرآن خود کہتا ہے نا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا ہے. اور میرے حضور خود فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات رب کی بارگاہ میں گیا تو اللہ نے اپنا سیدھا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. حضور فرماتے ہیں میں نے رب کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو محسوس کیا اور جو کچھ مشرق میں تھا، جو کچھ مغرب میں تھا، اللہ نے مجھے سب کا علم عطا فرما دیا. تو بات اگر علم کی ہو تو سرکار مدینہ کا علم، سبحان اللہ. الرحمن علم القرآن،
رحمان نے اے نبی آپ کو قرآن سکھا دیا، اور ساری کتابوں میں سب سے زیادہ علم جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے۔ اگر بات علم کی ہو تو سرکار مدینہ، اور پھر فقہاء نے یہاں تک بھی بیان کیا ہے اگر کئی امام جمع ہو جائیں یعنی علماء، تو پھر مصلی امامت پر اس کو کھڑا کیا جائے کہ جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو، مصلی امامت پر اس کو کھڑا کیا جائے۔ ایمان سے بتاؤ کہ جہاں حسن یوسف کا تذکرہ ہوتا ہے، اور حسن یوسف بھی خیرات محمد رسول اللہ کی ہے، پھر ایمان سے بتاؤ اس کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اگر کسی کی ذات ہے وہ میرے اور آپ کے مدنی آقا کی ذات ہے۔ یہ تو ہمارے یہاں فقہا کے ہیں، یہ یہاں پر قاعدہ لاگو نہیں ہوتا، مگر ایک لمحے کے لیے ماں آپ کے اندر ذوق پیدا کرنے کے لیے ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مصلی امامت کے جو اہل ہیں وہ میرے اور آپ کے مدنی آقا ہیں۔ تو میرے امام کیا فرماتے ہیں کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ سارے نبی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، مصلی امامت پر کون آگے جائے گا؟ میرے مدنی آقا فرماتے جناب جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ تھکے تھے روح الامی کے بازو، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ وہ جو سواری کے لگام پکڑے آ رہے تھے، جبرائیل سدرہ پہ پہنچے، بس تھکے تھے روح الامی کے بازو، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب وہ لگام سواری، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ سارے فرشتے دیکھتے ہی رہ گئے اور میرے مدنی آقا سدرہ سے آگے چلے گئے، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ اللہ اکبر۔ بے سیدی اعلی حضرت آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، جب عرش کو پتہ چلا نا سرکار تشریف لا رہے ہیں، تو میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے طلبوں کا بوسہ یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے۔ تو عرش معلی بھی کیا کہتا ہے؟ پھر ان کے طلبوں کا پاؤں بوسہ یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے۔ کہتے ہیں میری آنکھوں کی عید ہو گئی، عرش معلی کہہ رہا ہے مجھے نبی کے قدموں کا بوسہ مل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلی حضرت آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جب سرکار تشریف لے گئے تو حضور کا جو نور تھا نا، اس نور سے عرش کی قندیلیں بھی جھلملانے لگ گئی، عرش کی قندیلیں وہ بھی جھلملانے لگ گئی۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سیدی اعلی حضرت ضیائیں کچھ عرش پر ہی آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں، حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے۔ تو چراغ بھی اپنا منہ چھپانے لگ گیا کہ جب حضور کے رخ زیبا کی روشنی پڑ گئی، حضور کے رخ زیبا کی روشنی پڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں سیدی اعلی حضرت؟ یہی سما تھا کہ پے کے رحمت، خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، فرشتے لائے نا خبر، حضور چلیے۔ یہی سما تھا کہ پے کے رحمت، خبر یہ لایا کہ چلیے رحمت، چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں وہ جو راستے کلیم پر بند تھے۔ اے نبی آپ چلیے، یہ راستے کلیم اللہ پر بند تھے، آپ پر بند نہیں ہے، چلیے رب کی بارگاہ میں، رب آپ کو بلاتا ہے۔ پھر میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ بھر اے محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ جب میرے مدنی آقا لا مکان کو گئے نا تو اعلیٰ حضرت آگے خود ارشاد فرماتے ہیں میرے مدنی آقا خدا کی رحمت و جلال سے کے دبدبے سے
حضور کے قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے. جب لامکان کو گئے تو میرے مدنی آقا کے قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے، رب کے جلال کی وجہ سے، رب کے ادب کی وجہ سے. تو آواز کیا آئی؟ بڑھ اے محمد، قریب ہو، قریب ہو. قریب کا معنی قریب اور قریب کا معنی بھی قریب. بڑھ اے محمد، قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد. نثار جاؤں، میرے امام کیا فرماتے؟ نثار جاؤں، میں واری جاؤں، میں قربان جاؤں. یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے. اللہ اکبر. پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. مالک بڑائی تیرے لیے ہے، ساری برکتیں تیرے لیے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے. جناب موسیٰ تو کہتے رہے ربی آرنی انظر الیک، مالک تو مجھے اپنا آپ دکھانا. ربی آرنی انظر الیک، رب نے کیا کہا؟ قال لن ترانی، اے کلیم تم نہیں دیکھ پاؤ گے، نہیں دیکھ پاؤ گے. ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. چلو ایسا کرتے ہیں، اگر آپ نے دیکھنا ہی ہے تو رب اپنی تجلیات میں سے ایک تجلی کوہ طور کے پہاڑ پہ ڈالتا ہے. اگر آپ نے اس تجلی کو سہ لیا، برداشت کر لیا، تو قریب ہے کہ پھر آپ کو رب کا دیدار بھی ہو جائے گا. تو جب میرے رب نے ایک تجلی کوہ طور پہ ڈالی تو پھر منظر کیا تھا؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. رب کی تجلی کی ہیبت اتنی تھی کہ جناب موسیٰ بھی ہوش ہو گئے، جناب موسیٰ بھی ہوش ہو گئے. اور میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ مالک تیری ذات تو کمال کی ہے. یہاں جناب موسیٰ تو کہتے ہیں مالک تو مجھے دکھا، تیرے حبیب نے تو نہیں کہا. وہاں تو جوش لن ترانی ہے جناب موسیٰ کی طرف سے، اور یہاں جو وصال کا تقاضا ہے تیری طرف سے ہے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے. کلیم اللہ لن ترانی، مالک مجھے دکھا. اور یہاں مالک تو خود چاہ رہا ہے جبریل میرے حبیب کو لا. اللہ اکبر. پھر میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی رائی، نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے. رب نے اپنے حبیب کو معراج وہاں کی. یہ جو ہے نا سراغ عین و متا، کہاں، کدھر، کیسے، کب، کیوں، ان ساری چیزوں کا اطلاق وہاں ہوتا ہے کہ جہاں مکان ہوتا ہے. اس کے کو بالکل سادی آواز کر دو، بالکل سادی آواز. تو یہ ساری چیزیں وہاں ہوتی ہیں جہاں مکان ہوتا ہے، اور جہاں مکان نہیں ہوتا تو وہاں ان چیزوں کا تعلق بھی نہیں ہوتا. کدھر، کیوں، کیسے، کہاں سے، کدھر سے، یہ ساری چیزیں وہاں ہوتی ہیں جہاں مکان ہوتا ہے، اور جہاں مکان نہیں ہوتا وہاں ان چیزوں کا تعلق بھی نہیں ہوتا. تو میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی راہی، نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے. سنگ منزل سمجھتے ہیں نا آپ؟ کبھی کبھار سفر کریں تو راستے میں ایک پتھر پہ لکھا ہوا ملتا ہے جناب حیدرآباد اتنے کلومیٹر رہ گیا ہے، کراچی اتنے کلومیٹر، اس کو کہتے ہیں سنگ منزل. تو میرے نبی تو لا مکان تک گئے، نہ کوئی سنگ منزل تھا، نہ کوئی ساتھی تھا، نہ کوئی مرحلے تھے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے. آپ کو معلوم ہے اگر آپ دائرہ کھینچے نا، دائرہ، جو حضرات سائنس پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے جب آپ دائرہ کھینچے نا تو پھر اس پر کلام ہوتا ہے کہ دائرے کا آغاز کہاں سے اور اس سے اختتام کہاں سے. بھائی ایک چیز بالکل گول ہے، آپ بتا سکتے ہیں اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ نہیں. اس کا اختتام کہاں سے؟ نہیں.
تو میرے امام فرماتے آج تک تو تمہیں دائرے کے سراغ کا پتہ نہیں چلا، دائرے کا آغاز کہاں سے، اختتام کہاں سے، آج تک تمہیں یہ پتہ نہیں چلا۔ جب تم اس عقدے کو حل نہیں کر سکے، چلے ہو میرے نبی کی معراج کو سمجھنے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے۔ اپنے عقل کے گھوڑوں کو بس تمہارے بس کی بات نہیں، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لا لے۔ یہ جہت ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، جس کو کہتے ہیں جہت، سرکار وہاں گئے وہاں جہت ہی نہیں ہے، جہت ہی نہیں ہے، وہ لا مکان ہے، اس میں کوئی مکان نہیں ہے، وہاں پر آگے پیچھے دائیں بائیں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ میرے امام کیا فرماتے ہیں، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لا لے۔ کسے بتائے کدھر گئے تھے، یہاں جہت کو خود نہیں پتا، وہ نبی کہاں سے آئے کدھر گئے وہ تمہیں بھلا کیا بتائے گی۔ پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لا لے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ پھر آگے کیا فرماتے میرے امام، ادھر سے پے ہم تقاضے تھے، ادھر سے پے ہم تقاضے آنا، ادھر تا مشکل قدم بڑھانا۔ رب کی بار سے بار بار تقاضا تو ہو رہا تھا نا، بڑھ اے محمد، ادن منی ادن منی ادن منی، اے پیارے قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ۔ میرے امام کیا فرماتے، ادھر سے پے ہم تقاضے آنا، ادھر سے بار بار تقاضا تھا قریب آؤ قریب آؤ، ادھر تا مشکل قدم بڑھانا، ادھر تا مشکل قدم بڑھانا۔ جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ رب کے جلال اور ہیبت کا سامنا تھا، مگر رب کا جمال اور رب کی رحمت ابھارتی تھی۔ اے نبی قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ سرکار اس لا مقام کو پہنچے نا، تو سرکار مدینہ رب کے جلال و ہیبت سے ٹھہر گئے، اور حضور کی بارگاہ میں ایک آواز آئی۔ آواز کیا تھی؟ قریب آ جاؤ۔ اور ایک آواز یہ تھی، اے محمد ٹھہریے، آپ کا رب آپ پر درود بھیجتا ہے۔ سرکار تک جو آواز آئی نا، وہ آواز صدیق اکبر کی آواز میں تھی، وہ آواز صدیق، اور میرے مدنی آقا کا صدیق کی آواز یہاں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی کو کسی سے انسیت ہو نا، جب کسی کو کسی سے محبت ہو، تو جب اس کی آواز میں صدا دی جاتی ہے تو مشکلیں ویسے دور ہو جاتی ہیں۔ تو گویا کہ عرش کے اوپر بھی رب نے ندا صدیق کی آواز میں لگائی، اس لیے کہ مالک کو معلوم تھا اس کائنات کی روئے زمین پر اگر کسی کی آواز سب سے زیادہ بھلی میرے نبی کو لگتی ہے، وہ صدیق کی آواز ہے، وہ صدیق کی آواز ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر سیدی اعلی حضرت آگے ارشاد فرماتے ہیں، بات ختم کرنے لگا ہوں، اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، دنا، دنا کہتے قریب، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ، کتنے قریب کہ جتنا دو کمانوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بڑی بہترین بات، عرب کے اندر یہ دستور ہے کہ جب دو قبیلے آپس میں دشمن ہو نا، جب ان کی صلح ہو جائے تو کیا کرتے ہیں، دونوں اپنی کمانوں کو ملا کر وہاں سے تیر چھوڑتے ہیں۔ دونوں دشمن جب صلح کرتے ہیں اپنے کمانوں کو ملا لیتے ہیں، اپنی کمانوں کو، اور پھر ہر ایک اپنی کمان سے تیر چھوڑتا ہے، اور لوگوں کو پیغام کیا دیتے ہیں، دیکھو ہماری دشمنی ختم ہو گئی، اب ہم دوست ہو گئے ہیں، اب ہم ان کا دوست میرا دشمن اس کا دشمن، اب یہاں پر بات ختم ہو گئی۔ تو اہل عرب کیا کرتے ہیں، دو کمانوں کو ملا کے تیر چھوڑتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ، سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ قرآن اہل عرب کی لغت میں اترا ہے۔ رب نے کیا فرمایا، ثم دنا فتدلا، وہ اور قریب، کتنے قریب ہوئے، رب کیا فرماتا ہے، فکان قاب قوسین او ادنا، وہ نبی رب کے اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ یہ اور اہل عرب کی زبان میں کیا پیغام مل گیا، وہ نبی اور میں ایک ہیں،
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جس نے مجھے رب کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، اور جس نے میرے رسول کو اذیت دی اس نے مجھ رب کو اذیت دی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ اللہ کو اذیت دیتے، کون سے؟ کہ جو اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ لعنہم اللہ، ان پر لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں، کہ جس نے میرے رسول کو اذیت دی۔ فکان قاب قوسین او ادنا، وہ تو دونوں ایک ہو چکے ہیں، مگر یاد رکھیے گا وہ عبد عبد رہا، رب معبود معبود رہا۔ لامکان تک گئے سرکار، رب کے جلووں میں فنا بھی ہوئے، مگر پھر بھی بے نبی عبد عبد رہے، معبود نہیں ہوئے۔ رب معبود ہے، وہ نبی عبد رہا ہے۔ اب رب کی بارگاہ میں گئے ہیں تو تحفہ کیا لائے ہیں؟ آنے والے کچھ تحفہ لاتے ہیں، تو کیا تحفہ لائے ہیں؟ میرے نبی نے تحفہ پیش کیا ہے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ حضور کیا فرماتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تحفہ میرے نبی کی طرف سے تھا۔ اے پروردگار، التحیات، ہماری ساری قولی فعلی بدنی ساری عبادتیں تیرے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہماری نمازیں ساری پاکیزگیاں ساری عبادتیں تیرے لیے، مالک میں یہ تحفہ لایا۔ پھر میرے رب نے کیا تحفہ دیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، آپ پر سلامتی ہو اے نبی، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہو اللہ کی برکت ہو، یہ رب نے میرے نبی کو تحفہ دیا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ رب نے میرے نبی کو تحفہ دیا۔ اب پھر میرے مدنی آقا نے اگلی دعا کی، اس دعا میں حضور نے ہمیں بھی شامل کیا ہے۔ رب نے تو فرمایا اے نبی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رب کی رحمت، آپ پر رب کی برکت، اور پھر میرے مدنی آقا نے اس دعا میں اپنے امتیوں کو بھی شامل کیا۔ وہ کیسے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا، مالک ہم پر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ تو حضور نے اپنی دعا میں ہمیں شامل کیا۔ اب فرشتوں نے پھر کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ جو التحیات کا تحفہ ہے یہ رب کی طرف سے آیا ہے، رب کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی۔ بھئی خبر تو وہ دے جو وہاں جا سکتا ہو، میرے امام کے وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، وہاں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، کسی دوسرے کا وہاں جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ نہ کہہ کہ وہ نہ تھے، ارے تھے، تو یہ نہیں کہ وہ نبی نہیں گئے تھے آگے، وہ تو جبریل گئے تھے، یہ نہ کہے، یہ کہتے ہاں وہ محمد رسول اللہ ہی تھے، یہ کہے، یہ کیوں کہتا ہے وہ نبی نہ تھے؟ اللہ اکبر۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر پردے میں لاکھوں جلوے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے چہرے پر نا نور کے پردے رکھے تھے۔ کتنے پردے؟ 70,000 نور کے پردے تھے، 70,000۔ اگر اللہ ان نور کے پردوں کو اٹھا لیتا نا تو سورج اور چاند کی روشنی بھی مدھم پڑ جاتی، سورج اور چاند کی روشنی بھی مدھم پڑ جاتی۔ تو رب نے کیا نور کے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے اور ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ وہ جو رب نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا سب سے پہلے، اب وہ جو نور تھا نا اب وہ صدیوں بعد اپنے رب سے مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ یہ رب کے جلوے تھے۔ اور میرے مدنی آقا نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے رب کے وجود پر دلیل چاہیے، رب کی وحدانیت پر کسی کو دلیل چاہیے، تو رب کی وحدانیت پر میں محمد دلیل ہوں، میں محمد دلیل ہوں۔ تو اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ آگے کیا فرماتے ہیں میرے امام، زباں کو انتظار گفتن تو گوشت کو حسرت شنیدن۔ اب جب رب کی بارگاہ میں گئے ہیں تو حضور کچھ کہنا بھی تو چاہتے ہیں، کچھ سننا بھی تو چاہتے ہیں، مگر وہاں نہ میرے نبی کو کہنے کی ضرورت پڑی نہ سننے کی ضرورت پڑی۔ کیوں؟ زبان کو انتظار گفتن تو گوشت کو حسرت شنیدن، یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے۔ کیوں؟ اللہ کیا فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو ہم نے اپنے بندے پہ وحی کرنی تھی سو ہم نے کر دی ہے۔ معراج کی رات رب نے اپنے حبیب پر وحی بغیر جبریل کے کی ہے، بغیر جبریل کے کی ہے، تو وہاں پر نہ سننے کا تعلق تھا نہ جو ہے وہ بولنے کا تھا۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو رب نے وحی کرنی تھی سو کر دی ہے۔ یہ معراج میرے اور آپ کے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کروائی۔ کیوں کروائی؟ میں نے جمعے میں بیان کیا تھا کہ حضور کے قلب اطہر پر بتقاضۂ بشریت حزن و ملال تھا۔ رب نے اپنے نبی کے حزن و ملال کو دور کرنے کے لیے رب نے اپنی بارگاہ میں بلایا اور مالک نے اپنا دیدار کرایا، اپنا دیدار کرایا۔ معراج کی رات سرکار مسجد حرام سے چلے مسجد اقصی اور حضور براق پر سوار ہوئے۔ اب براق کی رفتار کا عالم کیا تھا کہ جہاں تک اس کی نگاہ پڑتی تھی براق کا ایک قدم ہوتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ جناب موسیٰ جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے جب میں مسجد اقصی پہنچا میں کیا دیکھتا ہوں جناب موسیٰ وہاں بھی موجود ہیں، قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور جب میں پہنچا تو مسجد اقصی بھی پہنچ گئے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا جناب موسیٰ کی رفتار میرے نبی کی رفتار سے زیادہ تھی؟ علماء کرام کہتے ہیں نہیں، حضور جس رفتار سے گئے وہ براق کی رفتار تھی، نبوت کی رفتار نہیں تھی۔ جناب موسیٰ نبوت کی رفتار سے پہنچے اور میرے نبی براق کی رفتار سے پہنچے، تو نبوت کی رفتار براق کی رفتار سے زیادہ ہے۔ جناب موسیٰ کیوں پہنچے اور اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے تھے؟ گویا کہ کلیم اللہ یہ چاہتے تھے اس نبی کا مسجد اقصی میں آنے سے پہلے استقبال میں قبر پہ کھڑا ہو کے کر لوں، قبر پہ کھڑا ہو کے کر لوں، مسجد اقصی میں موجود ہے۔ اچھا ابھی سرکار آسمانوں پہ جا رہے ہیں، جناب موسیٰ چھٹے آسمان پہ موجود، ابھی سرکار پہنچے نہیں، جناب موسیٰ پہلے پہنچ گئے۔ مسجد اقصی سے حضور فرشتوں کے پروں پہ سوار ہوئے، جناب موسیٰ پہلے پہنچ گئے۔ وہ نبوت کی رفتار تھی۔ براق کی رفتار نبوت کی رفتار سے کم ہے۔ مسجد حرام سے اقصی براق پر، مسجد اقصی سے آسمان اول فرشتوں کے پروں پر، آسمان اول سے سدرۃ المنتہا جناب جبریل کے کندھے پر، اور پھر وہاں سے لامکان تک رف رف پر، اور پھر اس کے بعد جو آگے بڑھے ہیں میرے نبی، وہ نہ براق کی رفتار، نہ فرشتوں کی، نہ رف رف کی، اس کے بعد جو رفتار ہوئی وہ میرے نبی کی نبوت کی رفتار تھی۔ اندازہ لگاؤ جس نبی کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ ایک لمحے کے اندر یہاں سے وہاں پہنچے، تو میرے نبی سیر کرتے نہیں گئے، یہ حضور کی سیر تھی۔ یہ حضور کی کیا تھی؟ سیر، سفر نہیں۔ سفر جو ہوتا ہے وہ تیزی میں ہوتا ہے، اور سیر ٹہل ٹہل کے ہوتی ہے، ہر چیز کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، رک رک کے دیکھا جاتا ہے۔ یارو ایمان سے بتاؤ جس نبی کی سیر کا یہ عالم ہے تو اس نبی کے سفر کا پھر کیا عالم ہوگا؟
اب اگر کوئی امتی اللہ کا بندہ اپنے نبی کو پکارے کسی مشکل گھڑی میں، تو بھلا بتاؤ نبی اپنے امتی کی مدد کو جب آئیں گے سیر کرتے آئیں گے یا سفر کرتے آئیں گے؟ سفر کرتے آئیں گے۔ تو جس نبی کی سیر اتنی ہے کہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، تو جب وہ نبی سفر کر کے امتی کی فریاد کو آئے گا تو وہ تو آنکھیں بند کرنے سے پہلے نبی حاضر ہو جائے گے۔ جب جناب سلیمان کا امتی آنکھ جھپکنے سے پہلے، آپ کو معلوم ہے 1 سیکنڈ کے 12ویں حصے یا 10ویں حصے میں ہماری آنکھ پھڑکتی ہے، یعنی 1 سیکنڈ کے اگر حصے کیے جائیں تو 10ویں حصے کے برابر ہماری یہ پلکیں جھپکتی ہیں۔ 1 سیکنڈ بھی پورا نہیں، 1 سیکنڈ بھی پورا نہیں، سیکنڈ سے کم وقت لیتی ہیں ہماری پلکیں جھپکنے میں۔ یارو اندازہ لگاؤ، جناب سلیمان کا امتی آنکھوں کے جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس، کئی ٹنوں ٹن وزنی تخت، ہزاروں میل کی دور کی مسافت سے لا کے جناب موسیٰ کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ یارو جس نبی کے مقتدی کی امتی کی یہ شان ہے، تو پھر بتاؤ امام الانبیاء کی کیا شان ہو؟ جبھی تو میرے امام فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ حضور کا امتی اپنے نبی کو پکارے، پھر وہ نبی سیر نہیں، وہ نبی سفر کر کے آئیں گے۔ اس نبی کا سیر سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس نبی کی بڑا سفر کیا سمجھ میں آئے گا؟ اللہ اکبر۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے۔ میرے مدنی آ کے جب سدرہ پہ پہنچے نا تو جناب جبریل سے کہا جبریل چلو آگے۔ حضور بس میری یہاں تک رسائی ہے، آگے نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے جبریل کوئی پیغام، رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کوئی پیغام ہے؟ جناب جبریل کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں۔ جناب جبریل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، رب کی بارگاہ میں ایک چھوٹی سی عرضی میری پیش کر دیجیے گا کہ جب قیامت کا دن ہو اور آپ کی امت پل صراط کے اوپر سے گزر رہی ہو، رب مجھے یہ اعزاز دے میں پر بچھاؤں اور میرے پروں سے آپ کی امت گزر کے چلی جائے۔ یہ رب کی بارگاہ میں میری التجا کر دیجیے گا، مالک مجھے اجازت دے میں پر بچھاؤں اور میرے پروں سے آپ کے امتی گزر جائیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جب سرکار براق پر سوار ہونے لگے تو کہا مالک میرے امتیوں کا کیا ہوگا؟ تو غیب سے آواز آئی اے پیارے ہم بھی آپ کے امتیوں کو براق دیں گے، وہ براق پر سوار ہو کے پل صراط کو پار کر کے چلے جائیں گے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ فرماتے جب متقین کو رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا وفدا، ایک کسی وفد کا آنا، مہمان خصوصی بن کے آنا، اللہ آپ کے امتیوں کو یہ اعزاز دے گا، وہ وفود کی شکل میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ آپ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارا سفر کر کے آئے۔ حضور نے جنت کی سیر کی، حضور نے جہنم کو معائنہ کیا، جنت کے اندر جناب عمر کا محل دیکھا، جناب صدیق کا محل دیکھا، بلال حبشی کے چلنے کی قدموں کی آہٹ کو سنا۔ میرے مدنی آقا فرمایا جب سرکار تشریف لے فرمایا عمر میں نے تمہارا محل دیکھا تھا اور میں نے ارادہ کیا تمہارے محل میں جاؤں، مگر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ عمر بڑا جری ہے، بڑا غیرت والا ہے، تو درست نہیں ہے عمر کے محل میں جانا۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، حضور میں آپ سے غیرت کروں؟ اور میں اللہ کے نبی ہمیں تو جو کچھ ملا ہے آپ کے قدموں کے صدقے ملا ہے، ہمیں تو آپ کے قدموں کے صدقے ملا ہے۔ اور میرے مدنی آقا نے جنت میں اپنے آگے آگے چلنے کی بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ تو حضور جب تشریف لائے تو فرمایا بلال یار کیا عمل کرتے ہو، جنت میں تمہارے قدموں کی میں نے آہٹ کو سنا ہے۔ تو بلال حبشی کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا جب جب وضو ٹوٹتا ہے یا پھر میں جب جب وضو کرتا ہوں تو وضو کے ساتھ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں۔ تحیت الوضو، جب بھی میں وضو کرتا ہوں
تو وضو کے شکرانے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں، حضور بس میرا یہی عمل ہے۔ اور میں کتنا پیارا عمل ہے تمہارا، اللہ نے تمہیں انعام کیا دیا ہے کہ میں نے اپنے آگے جنت میں تمہارے چلنے کی قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ یارو ایمان سے بتاؤ، جس نبی کے امتی وضو کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے، رب ان کو یہ اعزاز دے، چلے زمین پر قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے، یہ تو اس نبی کے غلام کا یہ عالم ہے، تو پھر بتاؤ اس محمد رسول اللہ کی شان کا کیا کہنا ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے مدنی آقا نے جہنم کی بھی سیر کی، حضور فرماتے میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو مجھے سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں نظر آئی، اور میں نے جنت میں دیکھا تو جنت میں مجھے سب سے زیادہ غربا غریب نظر آئے، غریب نظر آئے۔ تو غربت کا رونا نہ رویا کر، سب سے زیادہ جنت میں مجھے غریب نظر آئے اور جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں نظر آئی۔ غریب کیوں نظر آئے؟ اس لیے کہ غریب کا جو معاملہ ہے وہ امیر سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، اس لیے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ بوجھ ہوگا حساب بھی تو اتنا زیادہ دینا ہوگا، تو جس کے پلے کچھ نہیں ہوگا وہ بھلا حساب کیا دے گا؟ بھائی ایک بندے کے ہزاروں معاملات ہیں، ہزاروں سے لین دین، دینا لینا، کاروباری شخصیت ہے، نیک ہے تو سبحان اللہ، اگر دھوکہ دہی کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، 2 نمبر مال بیچتا ہے تو ظاہر قیامت دن پکڑ تو ہوگی۔ مال کہاں سے کمایا، کدھر خرچ کیا، سارے سوالات تو ہوں گے۔ مگر جو غریب ہے اس کے پلے تو مال ہے نہیں، جب مال ہے نہیں اسے اتنے زیادہ سوالات بھی نہیں ہیں۔ تو میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ جنت میں غریب مسکین امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ امیر ابھی لین میں لگے ہوئے ہوں گے اور غریب 40 سال پہلے کود مار کے جنت میں چلے جائیں گے، کہیں گے مالک بات رہی تیرے حقوق کی وہ تو معاف کر دے، باقی بات حقوق العباد کی ہے، ہمارے پلے کچھ نہیں تھا، جب ہمارے پلے کوئی کچھ نہیں تھا ہمیں کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، ہم سے کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا، جب ہم سے کوئی بات کرے گا نہیں تو اس کے حقوق بھلا ہم پر کیسے ہوں گے؟ باقی تیرے حقوق ہیں، نمازیں چھوٹی ہیں معاف کر دے، یہ صغیرہ کبیرہ گناہ ہے مالک معاف کر دے، رب معاف فرما دے گا۔ باقی جس کے ذمہ حقوق العباد ہوں گے پھنسا ہوا تو وہ ہوگا لائن کے اندر۔ تو فرمایا کہ غریب جو ہے وہ 40 سال پہلے امیر سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں میں نے جہنم میں دیکھا چند ایسے لوگ ہیں کہ جن کے جبڑوں کو چیرا جاتا ہے اور آگ کے انگارے ان کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں، اب وہ آگ کے انگارے جو ہے ان کے پیچھے کے مقام سے نکل جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی یہ وہ ہے کہ جو سود کھایا کرتے تھے۔ حضور فرماتے بعض لوگ ان کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح ہوں گے، ان کے اندر سانپ بچھو۔ جبریل یہ کون ہے؟ حضور یہ وہ لوگ سود کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے۔ حضور فرماتے میں آگے گیا، میں نے دیکھا کہ چند لوگ ہیں جن کی زبانوں کو کینچیوں کے ساتھ، آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ جبریل یہ کون ہے؟ کہ حضور یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں جو ممبروں پہ بیٹھ کے لوگوں کو نیکی کی دعوت تو دیتے تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ لوگوں کو تو کہتے تھے نیک کام کیا کرو، گناہ سے بچا کرو، مگر خود نہیں کرتے تھے۔ آج اللہ ان کو یہ سزا دے رہا ہے۔ میرے مدنی آقا آگے بڑھے، بعض لوگ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں کہ جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کو نوچتے ہیں، اپنے سینے کو کھرچتے ہیں۔ جبریل یہ کون ہے؟ کہ حضور یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں، وہ مرد ہیں جو غیبت کیا کرتی تھی، غیبت کیا کرتی تھی، لوگوں کی عزتوں کو تعطال۔ حضور آگے بڑھے تو دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہیں حلال کو چھوڑ کے مردار کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں۔ جبریل یہ کون ہے؟ حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے نکاح میں ان کی بیویاں تو تھی مگر یہ پھر بھی زناکاری کیا کرتے تھے، یہ پھر بھی جو ہے وہ حرام کام کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ میرے مدنی آقا حضور نے یہ چیزیں دیکھی، فرمایا کہ دیکھیں یہ ان کا حال ہے۔ اور چند لوگوں کو دیکھا ان کے سروں پہ پتھر پھینکے جاتے ہیں، ان کا سر کچل دیا جاتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو امت کے ساتھ ناحق فیصلے کر کے انہیں جو جیلوں میں ڈالتے تھے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے تھے، آج ان کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے۔ تو میں اور آپ یہ بھولے مت، اگر یہاں میں اور آپ کسی کی گرفت میں نہیں آ سکتے تو ٹھیک ہے نہیں آ سکتے، مگر ایک عدالت کا لگنا باقی ہے کہ جہاں پائی پائی کا حساب ہوگا، تولا ماشا رتی کا بھی حساب ہوگا۔
وہاں سب حساب ہوگا. تو اس دن سے ڈریے. میرے مدنی آقا 50 نمازوں کا تحفہ لے کے آئے. جناب موسیٰ نے کہا اے پیارے آپ کی امت نہیں پڑے گی، 50 میں نہیں پڑے گی، کم کرائیے کم کرائیے. 5 رہ گئے. جناب موسیٰ نے کیا کہا اے محمد آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑے گی. اور وہی ہے آج امت وہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتی، وہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتی. اللہ اکبر. میرے مدنی آقا کے 2 فرمان، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور دوسری بات حضور کیا فرماتے تھے، ارحنا یا بلال بالصلاۃ، اے بلال نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اذان دو اور مجھ محمد کو راحت پہنچاؤ. آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز میں اور سرکار کی قلبی راحت بھی نماز میں ہے. تو کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو نماز پنجگانہ نہیں پڑھتے. حضور نے فرمایا قیامت کے دن پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نوجوان بزرگوں، ساتھیوں، اٹھو، وقت بہت مختصر رہ گیا ہے. اپنی آخرت کی تیاری کرو. آج کی اس بابرکت رات میں اس حبیب کی مقدس معراج والی رات کا تحفہ مانگے. مالک اس بابرکت رات کا صدقہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب سے پکی توبہ کریں. یہ بابرکت رات ہے، یہ بڑی عظیم رات ہے. اس رات میں ایسی توبہ کریں کہ پھر زندگی میں کبھی میں اور آپ گناہ نہ کریں، میں اور آپ پھر کبھی گناہ نہ کریں. یہ موقع زندگی میں پھر جو ہے وہ کبھی کبھار آتے ہیں. یہ موقع آ گیا ہے جس کو میں اور آپ اپنے لیے غنیمت جانیں. اللہ میری اور آپ تمام کی، ہم سبوں کی پروردگار بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ میرا اور آپ تمام کا اس محفل پاک میں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. ابھی مختصر سا ذکر ہوگا، پھر اس کے بعد سلام اور پھر دعا ہوگی.